ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر رفیق کھنانی کے ساتھ ڈینگی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی علامات کے حوالے سے، تو آپ نے بتایا پلیٹلیٹ وغیرہ کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اور کس طرح کی علامات ملتی ہیں ڈینگی کے بخار میں. تشخیص کے حوالے سے، کیونکہ آج کل میں یہ دیکھتا ہوں کہ تشخیص کی جب بھی بات آتی ہے تو کافی یہ اس بیماری کے بارے میں جتنی اویئرنیس پھیلی ہے اسی طرح سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں. بالکل. پلیٹلیٹ کو کبھی کبھی یہ ہو گیا ہے کہ بالکل بیس لائن کنسیڈر کر دیا جاتا ہے، اور پلیٹلیٹ تھوڑے سے بھی کم آئیں تو لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ کہیں ڈینگی تو نہیں. بالکل. اور بیماریاں بھی ایسی پائی جاتی ہیں جن کے اندر پلیٹلیٹ وغیرہ گرتے ہوں. جی ہاں، پلیٹلیٹ کا گرنا جو ہے نا بہت ہی کامن ہے، خاص طور پر وائرل انفیکشنز میں. مختلف قسم کے وائرل انفیکشن، جیسے کہ تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ میزلس کے حوالے سے بھی یا اور کسی قسم کا بھی وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں ایک شارٹ پیریڈ ایسا آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزینٹ فیز آتا ہے، جب پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ کم ہوتے ہیں یا کم ہونا شروع ہوتے ہیں. لیکن وہ بہت شارٹ پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ عام طور پر اٹ ریٹرنس ٹو نارمل. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ملیریا اتنا کامن ہے، اور ایون ٹائیفائڈ میں بھی کچھ کیسز میں جو ہے نا وہ پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں. تو پلیٹلیٹ کے کم ہونے سے لوگ اس لیے زیادہ گھبراتے ہیں کہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر پلیٹلیٹ کم ہو جائیں گے تو بلیڈنگ ہو جائے گی، اور بلیڈنگ ہو جائے گی تو ڈیتھ ہو جائے گی. جی، یہ لوگوں کا ماننا ہے. پلیٹلیٹ کا کم ہونا ڈینگی میں کبھی بھی موت کا سبب نہیں بنتا. جی. اور جو موت کا سبب یا جو کمپلیکیشنز کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ کا ویسکولر پیریفرل ویسکولر سسٹم ہے نا، جی، اس میں انٹرنل لیکیج شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں سے پروٹینز جو ہے نا بلڈ ویسل سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، اور جیسے میں نے کہا نا کہ بلڈ کا اگر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہیموگلوبن جو ہے نا جی، وہ پہلی دفعہ آپ کرواتے ہیں تو کم ہوتا ہے، دوسری دفعہ ہیموگلوبن اچانک سے بڑھ جاتا ہے 15-20%. جس کا ہیموگلوبن 13 ہوگا آپ دیکھیں گے کہ 17 ہو گیا وہ. جی. یہ علامت جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بلڈ کی ویسلز جو لمس میں وغیرہ جگہوں پر ہوتی ہیں تو بلڈ کا جو پروٹین ہوتا ہے وہ اس میں سے باہر نکل جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کی کمی کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. پلیٹلیٹس کے گرنے سے پلیٹلیٹ چاہے اس میں 10,000 15,000 پر بھی پہنچ جاتے ہیں تو بلیڈنگ نہیں ہوتی. جی. اور پلیٹلیٹ لگانے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے ڈینگی کے حوالے سے. بہت ساری اور بیماریاں ہوتی ہیں جس میں پلیٹلیٹ اگر 15, 20, 25,000 سے بھی کم ہو جائیں تو جو ہے نا پلیٹلیٹ لگائے جاتے ہیں اور لگائے جانے چاہیے. جی. لیکن ڈینگی شاید ایک واحد اس قسم کی ڈیزیز ہے کہ جس میں ماہرین اس رائے پر پہنچے ہیں کہ پلیٹلیٹ لگانے کی ضرورت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی میجر بظاہر بلیڈنگ جو ہے نا وہ نظر نہ آئے. جی. تو اس وجہ سے پلیٹلیٹ کے کم ہونے کا خوف زیادہ ہے، بخار کا خوف اتنا نہیں ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، تشخیص کے حوالے سے اس وقت ہمارے پاس کیا کیا ٹولز اویلیبل ہیں، اور کیا اس سلسلے میں نوعیت پہلے کی نسبت اب بہتر ہو چکی ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ چونکہ اویئرنیس جیسے جیسے بڑھی ہے، اور چونکہ ڈینگی اب تقریباً ہر سال نمودار ہو رہا ہے، تو بہت سی اقسام کے ٹیسٹ جو ہے وہ آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو کہ لیبورٹریز میں عام طور پر ہو رہے ہیں. جی. کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈینگی کی ابتدا میں ہی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، جس کو کہ ہم کہتے ہیں اینٹیجن بیسڈ ٹیسٹ ہیں، جس میں کہ ایک PCR کی ٹیکنیک ہے جس کے کہتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک ایلائزا کی ٹیکنیک ہے جس میں ڈینگی کا IgM ہم اینٹی باڈیز دیکھ لیتے ہیں، اور ڈینگی اینٹیجن کے ٹیسٹ بھی آج کل اویلیبل ہو گئے ہیں. لیکن یہ تمام ٹیسٹ جو کہ بہت جلدی ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں یا تو وہ مہنگے ہیں یا یہ ہے کہ ہر جگہ پر اویلیبل نہیں ہے. جی. جو عام طور پر اویلیبل ٹیسٹس ہیں وہ ICT کہلاتے ہیں، امیونو کرومیٹوگرافک، جو کہ ڈیوائسز کے اوپر ہوتے ہیں اور جو کہ چھوٹی بڑی تقریباً سب لیبورٹریز میں آج کل اویلیبل ہو گئے ہیں. جی. اس میں صرف انٹرپریٹیشن کا مسئلہ آتا ہے کہ اگر انٹرپریٹیشن کرنے والا شخص صحیح اس کو انٹرپریٹ نہیں کرے گا تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرے گا کہ کسی شخص کو اگر پچھلے 5 سالوں میں کبھی بھی ڈینگی ہوا ہے تو بھی وہ ڈینگی کا ٹیسٹ پازیٹیو شو کرتا رہتا ہے، کئی سالوں تک وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا رہتا ہے. جی. تو دوسرا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ڈینگی IgM کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جو کہ صرف اور صرف فریش انفیکشن جو کہ پچھلے 3, 4, 5, 6 ہفتے میں ہوا ہے جی. اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو بعض جگہوں پر اننیسیسری پینک ہو جاتا ہے اگر ٹیسٹ کے رزلٹ کو صحیح طرح انٹرپریٹ نہیں کیا جاتا تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، مچھر کے علاوہ اور بھی کوئی ایسا ذریعہ ہے جو ڈینگی کے پھیلنے کا سبب بنتا ہو، اور مچھروں میں بھی کوئی خاص قسم ہے جس کو ہمیشہ منسوب کیا جاتا ہے ڈینگی سے؟
جی ہاں، دو قسم کے مچھر ہیں جو کہ ڈینگی کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، اور مچھروں کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا کیڑا یا ذریعہ ذریعہ نہیں ہے جو کہ ڈینگی پھیلا سکتا ہو ایکسیپٹ بلڈ ٹرانسفیوژن. لیکن عام طور پر ڈینگی کا جو مریض ہوتا ہے اور مرض جو ہوتا ہے اس کی ڈیوریشن بھی کم ہے، اور جی مریض اتنا سیویئرلی ویک فل ہو ہوتا جاتا ہے ہے کہ وہ اس بلڈ میں. دے نہیں پاتا. جی تو مین چیز وہی رہتی ہے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ مچھر جو ہے نا کون سی کس اقسام کے ہوتے ہیں جو کہ ڈینگی پھیلا سکتے ہیں، تو یہ دو قسم کے ہیں جن کو کہ ہم ایڈیز ایجپٹائی اور ایڈیز ایلبوپکٹس کے نام سے یاد کرتے ہیں. جی اور یہ دو مچھر جو ہیں یہ جن کو کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صاف پانی کے مچھر ہیں، لیکن صاف پانی میں بھی ہوتے ہیں لیکن گندے پانی میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ گندے پانی میں بالکل نہیں ہو سکتے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ جب ڈینگی کی تشخیص سامنے آ جاتی ہے یا یہ چیز یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ جو بھی مریض آپ کے پاس آیا ہے وہ ڈینگی میں مبتلا ہے، تو اس کے بعد علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ علاج کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر ڈینگی کا بخار ہے کسی کو تو دو علامات، جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ بخار اور جسم میں درد کی شدت، ان دو چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پلیٹلیٹس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اور ایک چیز جو ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ ان ادویات کو استعمال نہ کیا جائے جیسے کہ اسپرین ہے، جس میں جو کہ خون پتلا بلیڈنگ کرتی ہیں. ہونے کا خطرہ جو ہے نا وہ بڑھا دیتی ہے. جی تو اس قسم کی کیٹیگری کی ادویات کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. تو پیراسیٹامول جیسی دوائیں جو ہے نا جو سیف مانی جاتی ہیں، جو کہ بلیڈنگ کو آپ کی خراب نہیں کرتی، تو اس کے ذریعے بخار بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم کا درد بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ چونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ بلڈ کی لیکیج کا انٹرنل لیکیج کا مسئلہ جو ہوتا ہے، تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فروٹ جوسز اور لکوڈس کا زیادہ استعمال، ایون ORS جو ہم عام طور پر اسہال کی بیماری میں دیتے ہیں وہ بھی کافی مفید ہوتا ہے. جی جہاں تک تعلق ہے کہ جو اینٹی بائیوٹکس وغیرہ کے استعمال کی ضرورت عام طور پر پیش نہیں آتی جب تک کہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو، جیسے کہ پھیپھڑوں میں پانی کا آ جانا، اس قسم کی کمپلیکیشنز بھی بعض کیسز میں ہوتی ہیں، اس وقت اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پیش آتی ہے. ورنہ عام طور پر اس بیماری کا جو دورانیہ جو ہے نا وہ 1 ہفتے سے لے کے 3 ہفتے تک رہتا ہے. اس سے زیادہ جو ہے یہ بیماری پرولونگ نہیں کرتی. تو اسی لیے ہمارے پاس بعض دفعہ مریض آتے ہیں کہ مجھے تو 1 مہینے سے بخار ہے اور کہیں ڈینگی تو نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ڈینگی آپ کا ایکسکلوڈ ہو گیا، کیونکہ اگر 1 مہینے تک بخار ہے آپ کو تو یہ ڈینگی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور بخار ہے جو کہ زیادہ میعاد جو کا اتنا ہوتا عرصے ہے. تک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈینگی کے بخار کی میعاد کتنی ہوتی ہے؟ عام طور پر میں نے جیسے تذکرہ کیا کہ 5 سے 6 دن میں بخار جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ کیسز میں یہ تقریباً 3 ہفتے تک چل جاتا ہے، میکسیمم 20-21 دن سے زیادہ نہیں جاتا یہ بخار اس کا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ڈینگی کی صورتحال ہمارے خطے میں خراب ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ مس مینجمنٹ ہے. جی ہاں. مس مینجمنٹ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں ڈینگی کے سلسلے میں؟ ہاں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ڈینگی کے سلسلے میں جو مس مینجمنٹ ہمارے یہاں زیادہ دیکھا جاتا ہے اور جو کہ کمپلیکیشنز کی وجہ بنتا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم انجیکشنز لگواتے ہیں تو ہمیں جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے جی کسی بھی قسم کے بخار میں. تو ڈینگی کے لیے جو ہے وہ انجیکشنز لگوانا جو ہے وہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ ریزن بنتا ہے کمپلیکیشنز کا. دوسرا یہ ہے کہ بخار میں جب کمزوری اور جسم میں درد کا، جیسے میں نے بتایا کہ علامات زیادہ ہوتی ہیں، جی تو لوگ ڈاکٹر سے جا کے ڈاکٹر کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں کہ بھئی مجھے جو ہے وہ آپ ڈرپ لگا دیں، گلوکوز چڑھا دیں، جی طاقت کی دوائیں لگا دیں. تو وہ جو ڈرپ لگانا جو ہے وہ کمپلیکیشنز کی بہت بڑی وجہ بنتا ہے، چونکہ بلڈ میں جو باڈی میں جو فلوئڈ جا رہا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ خود اسٹیرائل پراپر ہوتا ہے نہیں ہوتا، پراپر طریقے سے انجیکشنز لگائے نہیں لگا. دوسرا یہ ہے کہ وہ بلڈ کو ڈائلیوٹ کرتا ہے، اور جو بلڈ کی جو ایکسٹرا ویزیشن ہے ٹیشوز میں جو نکلنے کی، لیکیج ہے اس کو لیکیج کو بڑھا دیتا ہے یہ. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ پلیٹلیٹ جو ہے نا وہ اس کو انجیکٹ کرنے کے لیے میگا یونٹ یا پلیٹلیٹ کے یونٹس جو ہے دیے جاتے ہیں. اس میں بھی کمپلیکیشنز بہت اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں، چونکہ اس کو پلیٹلیٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ اس کے ہارٹ کے اوپر اور اس کی باڈی کے اوپر ہم اننیسیسریلی جو ہے نا اس کا لوڈ ڈال رہے ہوتے ہیں. جی تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اننیسیسری ادویات جیسے کہ اینٹی بائیوٹکس کی ہم نے بات کی، اینٹی ملیریلس کی بات کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ
مختلف قسم کی کمپلیکیشنز کو اور بلڈ کے جو سیلز بننے کی صلاحیت ہے اس کو ڈکریز کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، اور مریض کی اپنی امیونٹی جو ہے نا، جو کہ اس کی بیماری کو ٹھیک کرتی ہے، اس کو ویک کرتے ہیں. تو اس لیے اس وجہ سے کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ڈینگی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.